أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ مبارک صورت زاریات جو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 51 نمبر پر ہے، لیکن مکۃ المکرمہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی نزول کے اعتبار سے 43 نمبر پر ہے۔ اس مبارک صورت کا نام زاریات ہے۔ پہلے ہی جملے کے اندر پہلی آیت میں زاریات کا تذکرہ۔ زاریات ان ہواؤں کو کہتے ہیں جو غبار وغیرہ اڑائیں۔ اس مبارک صورت کی ابتدا قسمیہ کلام سے فرما کر یہ بتایا گیا کہ قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آ کر رہے گی۔ قیامت میں شک کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ نعوذ باللہ یہ منکرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا، ہم انتظار میں ہیں۔ جواب دیا گیا کہ یہ دن جب آئے گا تو منکرین آگ پر تاؤ دینے کے لیے جائیں گے۔ فرمایا ان سے کہا جائے گا یہی وہ دن ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، اب اپنی سزا کا مزہ چکھو۔ اور ان کے مقابلے میں اہل ایمان اور متقین جن کو آخرت میں انعامات الہیہ سے نوازا جائے گا، جنت کے باغات اور چشمے انہیں نصیب ہوں گے۔ یہ انعامات اس وجہ سے ان کو دیے جائیں گے کہ وہ دنیا میں نیکوکار تھے، راتوں کو عبادت الہی کی وجہ سے کم سویا کرتے تھے، اور پھر بڑی بات اپنی عبادت پر نظر نہیں کرتے تھے بلکہ وبالاسحار هم یستغفرون، رات کے آخر حصے میں اپنے کو عبادت میں کوتاہی کرنے والا خیال کر کے استغفار کیا کرتے تھے۔ ان کے مالوں میں سوال کرنے والا اور نہ سوال کرنے والا سب کا حق ہے۔ پھر قیامت کی دلیل بیان فرمائی کہ دیکھو خود انسان اپنی ذات میں ہی دیکھے کہ دلیل موجود ہے۔ روزانہ سوتا ہے پھر جاگتا ہے، یہ ایک دلیل ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ پھر قسم کھا کر بتایا گیا قیامت یقیناً آئے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ دوسرے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سنایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، آپ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ ایک بچڑے کا گوشت جو بھون کر ان کے سامنے کھانے کو رکھا، مگر مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہ بڑھایا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ خدا خیر کرے، آخر مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ جب مہمانوں نے یہ بات محسوس کی تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں، ہم تو آپ کو ایک فرزند کی بشارت دینے آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کسی خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر پتھروں کی بارش برسا کر انہیں تباہ و برباد کر دیں، لیکن جو اس بستی میں ایماندار ہیں ان کو مجرموں سے علیحدہ کر دیں گے۔ پھر آگے عبرت کے لیے فرعون کے متعلق بتایا کہ دیکھو اس نے تکبر و غرور سے حق سے منہ موڑا اور اس کو بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر آندھی کا عذاب مسلط کیا گیا اور سب مجرموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ، اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہوئے، اور اس سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم بھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں پکڑی گئی تھی۔ لہذا منکرین کو دنیا میں بھی
سزا اپنی نافرمانی کی مل چکی۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ کہ آسمان کو بنایا، زمین کو فرش کی طرح بچھایا، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، وہی رب العالمین عبادت کے مستحق ہیں، لائق ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جو الزام جادوگر ہیں، مجنون ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی، یہ کفار و مشرکین کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ انبیاء سابقین کو بھی انہوں نے ایسا ہی کہا۔ فرمایا جس طرح پہلے لوگ گمراہ تھے، یہی بھی اسی طرح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، نصیحت کا کام جاری رکھیے، کیونکہ نصیحت ماننے والے ان کے لیے نصیحت نافع ہوگی اور ان منکرین کے حق میں اتمام حجت کا باعث ہوگی۔ آگے جنات و انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان کی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ بندوں ہی کی تمام حاجتیں اللہ ہی سے وابستہ ہیں اور اس کی اطاعت اور بندگی کا نفع بندوں کو ہی پہنچے گا۔ فرمایا آگے ایسے ظالم لوگ جو نعوذ باللہ بار بار آخرت کے متعلق انکار کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ذلیل و رسوا ہوں گے قیامت کے دن، جس دن ان سے وہ تمام چیزیں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ عذاب جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔